شہر میں ہیٹ ویوز کا خدشہ، 1 جون سے 14 اگست تک گرمی کی چھٹیوں کا اعلان۔ گرمی کے باعث اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل۔ اسکولوں کا نیا وقت صبح 7 بجے سے 11 بجے تک ہوگا۔ جمعے کے روز اوقات صبح 7 سے 10 بجے تک ہوں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے نئے اوقات کار کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز پر ہوگا۔ وزیر داخلہ کا بجلی کے بلوں پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 67 کروڑ یونٹ کی واپسی کے لیے لیسکو نے 6 ماہ مانگ لیے۔ ڈی جی ایف آئی اے کی لیسکو کو تحریری ہدایات دینے کی ہدایات جاری۔ 1 سال کے دوران 98 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی تھی۔ 1 ماہ کے دوران صارفین کو 31 کروڑ یونٹ واپس کیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اوور بلنگ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم۔ صارفین کو 30 روز سے زائد تک ہونے والی بلنگ کا معاملہ، لیسکو نے بے ضابطگیوں پر کڑی شرائط عائد کر دی۔ کمپنی نے 30 روز کی ریڈنگ پر بجلی کے بلوں کے اجرا کے لیے چیک کوڈ لگا دیے۔ کوڈ لگنے سے صارفین کو 30 روز سے زائد یونٹس پر بلنگ نہیں کی جا سکے گی۔ 30 روز سے زائد اضافی یونٹس کو سسٹم خود بخود منفی کر دے گا۔ مہنگائی کی چکی میں پستے، عوام پر مزید بوجھ۔ 5 مرلہ گھر پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاریاں۔ بی، سی اور ڈی کیٹیگری کے علاقوں میں 5 مرلے کے گھروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ تجاویز حکومت پنجاب کو حتمی منظوری کے لیے پیش۔ خصوصی طور پر 9,16,000 5 مرلہ یونٹس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ فیصلے سے سالانہ 2 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوگا۔ صفائی کا نظام سائنسی بنیادوں پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ لاہور سمیت تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 10 سیگریگیشن پلانٹس لگیں گے۔ گرین ویسٹ، پلاسٹک ویسٹ اور کوڑا کرکٹ الگ الگ کیا جائے گا۔ گرین ویسٹ سے کھاد تیار، پلاسٹک ویسٹ کی ری سائیکلنگ ہوگی، کوڑا کرکٹ سے بجلی بنائی جائے گی۔ ادھر محکمہ بلدیات نے کوڑا اٹھانے پر ٹیکس لگانے کا معاملہ کابینہ کو ارسال کر دیا۔ کابینہ اگلے اجلاس میں کوڑا ٹیکس لگانے پر فیصلہ کرے گی۔ پنجاب میں صحت سہولیات کی بہتری کا فیصلہ۔ پنجاب بھر کے بنیادی اور دیہی مراکز صحت کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 9 ارب 97 کروڑ 29 لاکھ کی لاگت سے مراکز صحت اپ گریڈ ہوں گے۔ 2500 بنیادی مراکز صحت پر 6 ارب 50 کروڑ 30 لاکھ 53 ہزار کا تخمینہ لگایا گیا۔ 322 دیہی مراکز صحت کے اپ گریڈیشن پر 3 ارب 46 کروڑ 98 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام۔ پڑھے لکھے نوجوان بھی سرکاری سکولوں کی عارضی ملکیت دینے کا فیصلہ۔ سکولوں کی پرائیویٹائزیشن کے لیے 5 جون تک درخواستیں مانگ لی گئی۔ پہلے مرحلے میں 0 ٹیچر والے 5,863 سکول پیما اور پیف کے تحت پرائیویٹائز کیے جائیں گے۔ مہنگی بجلی نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کو بڑا دھچکا دے دیا۔ رواں مالی سال میں بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ایکسپورٹ اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 0.2% کمی سے $13.69 بلین ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد کا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بجلی سستی کرنے کا مطالبہ۔ نئی ڈسٹرکٹ جیل لاہور کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل لاہور اب گجو متا کے بجائے کوٹ لکھپت میں بنے گی۔ جیل کی تعمیر کے لیے 60 ایکڑ جگہ ریس کلب کے ساتھ خریدی جا رہی ہے۔ کوٹ لکھپت میں نئی جیل میں 10,000 قیدیوں کی گنجائش رکھی جائے گی۔ کم عمر بچوں، خواتین، مردوں کے لیے علیحدہ سیل تیار ہوں گے۔ انتظامی غفلت، جورینج روڈ محمد نگر میں بجلی کے لٹکتے تار رہائشیوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ ٹرانسفارمر پھٹنے اور کئی بار بجلی کے تاروں میں آگ لگ چکی ہے۔ کئی بار شکایات کا اندراج کروانے کے باوجود انتظامیہ غفلت کا شکار ہے، اہل علاقہ کا شکوہ۔ جوہر ٹاؤن بلاک 1 کی گلیاں اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ گلیاں سیوریج پائپ لائن کے لیے کھودی گئیں مگر مرمت نہ کی گئی۔ عرصے دراز گزرنے کے باوجود تعمیراتی کام نہ ہو سکے، علاقہ مکینوں کا شکوہ۔ جنس تبدیلی کارڈ کے لیے رشوت مانگنے پر خواجہ سرا سراپا احتجاج۔ متاثرہ خواجہ سرا نے ڈسٹرکٹ ہسپتال اوکاڑا کے خلاف درخواست دے دی۔ ایم ایس آفس نے جنس تبدیلی کارڈ کے 70,000 روپے رشوت مانگی۔ رشوت نہ دینے پر مختلف ٹیسٹوں کے بہانے 1.5 لاکھ خرچ کروا دیے، خواجہ سرا نگینہ کا الزام۔
ایلیٹ ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایلیٹ یونیفارم پہن کر شرکت، پاس آؤٹ کیڈٹس نے پروفیشنل ٹریننگ کے مظاہرے پیش کیے، فیمیل کمانڈوز نے سیٹ جبکہ ہیلی ریپیلنگ بلڈنگ کراسنگ کا مظاہرہ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیمیل کمانڈوز کی پیشہ ورانہ قابلیت کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایلیٹ فورس ہیڈ کوارٹر کمیٹی روم میں اجلاس، صوبہ بھر میں امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ، آئی جی نے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، ریپ کی سزا 10 سے 15 سال تک بڑھانے کی تجویز کا جائزہ، کرائم کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں، پولیس کو وسائل دیں گے، وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 6 منٹ کی تاخیر سے شروع، اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ظہیر اقبال چنٹ کر رہے ہیں۔ حکومت نے کسانوں کے ساتھ دھوکہ کیا جو قبول نہیں، کسانوں کے حق پر ڈاکے ڈالنے والوں کو سامنے لایا جائے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، حکومت چاہتی ہے جو مرضی کرے، کوئی آواز نہ اٹھائے، وہ دور گزر گیا، اب آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، موسمیاتی تبدیلی، گندم بحران سمیت اہم امور پر تفصیلی گفتگو۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے پاکستان کوٹنگ ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، پینٹ انڈسٹری کی پیداواری صلاحیت اور خام مال کی درآمد پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ٹیپٹا اور کوٹنگ ایسوسی ایشن کے مابین تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت صوبائی کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس میں میڈیسن کمپنیوں کے زیر التوا 117 کیسز کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ٹینٹ سمیت دیگر ادویات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے نمائندوں کو طلب کیا گیا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 54واں اجلاس، چیئرمین پی این ڈی بورڈ بیرسٹر نبیل احمد عوان نے صدارت کی، اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری، اسکیموں کے لیے 6 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور کیے گئے۔ چیئرمین پنجاب پبلک سروس کمیشن محمد عبدالعزیز نے حلف اٹھا لیا، گورنر سردار سلیم حیدر خان نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز سے حلف لیا، گورنر کا نئے تعینات چیئرمین پی پی ایس سی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ جاپانی سفیر کا فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کا دورہ، جاپانی سفیر نے ریڈ جاپان پروجیکٹ کے تحت ایوننگ میموریل لائبریری کا افتتاح کیا، جبکہ نیپون فاؤنڈیشن کی جانب سے ایوننگ لائبریری میں 147 جاپانیز کتاب عطیہ کی گئی ہیں۔ آئی جی کی سی پی او میں پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، آئی جی نے درخواستیں سن کر ریلیف کے بارے میں احکامات جاری کیے، کانسٹیبل کی ترقی کے لیے درخواست پر کارروائی کا حکم۔ اور جلو اسٹیڈیم میں مغل پورہ لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپئن شپ، نیو اتفاق گراؤنڈ پر خان جم خانہ کرکٹ اور راجہ کرکٹ کلب کی ٹیمیں آمنے سامنے، راجہ کلب نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 70 رنز بنا لیے، ایسٹ زون کے دوسرے میچ میں انسٹیٹیوٹ اور شاہین کلب کی ٹیمیں آمنے سامنے۔